جناب جاگن انہوں نے ضمیر بھی نہ جاگے. اس واسطے اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو رکھ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں, اور کہانوں انہوں کو نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے کہ اقبال نے جدید بھی پڑھیا, قدیم بھی پڑھیا, یورپ نو بھی قریب تو دیکھا, انہوں نے نظام نو بھی قریب تو دیکھا. آخر آ کے کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و گناہ نہ کر. کہنا جے قوم دا امت دا بھلا کرنا چاہنا پھر اے نہ دیکھ کہ ڈیرے وڈے ہیں کہ نہیں ہے, فیملیاں بڑیاں ہیں کہ نہیں ہے, جناب گڈیاں بڑیاں ہیں کہ نہیں ہے. کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و گناہ نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال کہتا آدھی روٹی ہوتے حضرت مولا کائنات کوفہ دی مسجد خشک ٹکڑے پانی نال کھا رہا ہے. بندہ اندر داخل ہویا, انہیں کہا میں علی نو ملنا, آپ نے فرمایا بیٹھ جا. انہیں کہا میں علی نو ملنا, آپ نے فرمایا بیٹھ جا. جب آپ کھانا کھا کے فرمایا بینو علی کہنے, انہیں کہا جناب میں اس علی نو ملنا جس نے کھپے ہاتھے خیبر چکیا کہ خشک ٹکڑے کھانے والا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا جھلیا اے ساری جسمانی طاقت ہے, وہ ساری وہ طاقت ہے جس بارے اقبال کہندا کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. ہاں, اور لا الہ الا اللہ دی قوت نہ تو اڈا کی خیال ہے لبیک والے نے جتنے بھی انہوں نے لبیا پایا وہ اپنی قوت نہ پایا. نہیں 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 نہیں, وہ صرف لبیک کے نال نہ پایا. ایک تو بڑی خفیہ اندر میٹنگ ہوئی, انہوں نے وڈے بھی آ گئے جڑے انہوں باہر ڈوریاں ہلاندے جنہاں کوئی ڈالر چپدے, اور انہوں وہ سارے بھی آ گئے. انہیں کہا تواڈے کول چند منڈے نہیں قابو ہوندے, اے جناب بندے نہیں قابو ہوندے, چند ہزار دے. انہیں کہا جناب ساری گلاں ٹھیک ہیں, اسی انہاں جیلاں بھی بھر دتیاں, کڑیاں بھی لا دتیاں, پرچے بھی لا دیتے اور شیڈول بھی کر دیتے. 9C دے پتہ نہیں کیڑے کیڑے پرچے, W11 دے پرچے, جو ساڈے کو بن سکیا اسی جناب بخار ہو کے ڈکیتیاں دے پرچے بھی پا دیتے, اسی انہاں نوں قلم بھی کر دیتا. انہیں کہا پھر پڑھنا کیے, انہیں کہا ساری گلاں ٹھیک ہے, اسی فورسز بھی لے آنے, واٹر کینن بھی لے آنے, شیل بھی لے آنے, گولیاں بھی لے آنے, سامنے تک ہونا. انہیں کہا قریب ہوگا کہ اسی انہوں پکڑ لئیے, لیکن جو دو لبیک کا نام لگتا ہر شاید الٹی ہو جاتا. اور حجیتا تازیہ ہتھکڑیاں لگیاں تے کہنے یہ ظلم ہو رہا ہے. میں کہا تو ظلم دیکھے ہی نہیں, لاشاں موڑے ہوتے رکھی ہوئی سن, زخمی گود چھے پائے ہوئے سن, پھر بھی کہنے سن کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اے یاد رکھنا بندہ دلیری اس وقت ہوتا جب اس کے دل میں محبت رسول ہوتے. ایک سارے دعویدار کس کو پوچھو گے ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. اور میں کہا جلیا عشق دسنا نہیں پہنتا, عشق تا آپ نش کے میدان جا کے کہنا میں عشق. ہاں, عشق بھی کہتے دسنا پہ آکے میں عشق ہوتا. جناب علم الدین ہے جی ترخانہ دا پتر ہوئے کہ جناب جدو علامہ اقبال اس کو قبر ادھر رکھنے باہر آیا تو اقبال کہنے لگ پہ آوائے کہا کہ شاہ جی اسی گلہ ہی کرنے رہ گیا, ترخانہ دا بڑا بازی رہ گیا. ہاں, عشق نہیں دیکھتا ذاتا, عشق نہیں دیکھتا جناب پاتا, عشق نہیں دیکھتا عمل, عشق نہیں دیکھتا جناب دن رات, عشق ایک رضا میرے محبوب کی رضا کی ہے. اقبال کہنا عقل ہزار ہیلا مپرس, اقبال کہنا عقل نہ کام ہے. وہ جناب کیویں ممکن ہے ایسے بڑے جاگیردارن, بڑے جناب جابرن, بڑے بڑے خانقارن اور جناب بڑے بڑے تارن اور بڑے بھٹین, یہ ساری ذاتاں ساڑیاں صحیح, لیکن یار ظلم نہ کرو, ظلم تو رب نوں بھی پسند نہیں. ہاں جی تسی ساڑھے برا صحیح, لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن, فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگر کہ وہ ظالم ہوئے یا مظلوم. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مظلوم دی نہ سمجھ آنے کے واسطے آیا کہ تہاڈے ظلم جاؤ اور دبدبا اور کرو فر. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا سکندر کا نام لے رہا نہیں, دنیا سے بلال بلال ہو رہی ہے حضور دی عشق دی وجہ نہ, حضور دے محبت دی وجہ نہ, حضور دے دامن نال وابستہ ہونے دی وجہ نہ. اور ایک پوری دنیا تے جا کے اسلام کو بدنام کرن آئے ہو, وہ کہتے ہیں ہن انہاں نوں دیکھ کے اقوام متحدہ قرآن پڑھنا نہیں آیا. اے شہباز شریف گیا نا اقوام متحدہ, انہوں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آیا, کہنا میں ڈچ زبان بولتا, میں کہا وضع میں ہو تم نصارا, تمدن میں حنود, یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود.
ہے جی وہ بھی کہنے ہونے واہ مسلمانوں کیسا 25 کروڑ کا لیڈر چڑیا نے جنہوں ویچ کے قرآن نہیں پڑھنا تھا قرآن کا ساڑھیاں دھیاں بھی پڑھ دیا سن ہے جی شرف النساء ایک گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء ایک جو قرآن پڑھتی سی ایک پاسے قرآن رکھتی سی ایک پاسے تلوار رکھتی سی اس کی بات ہے اس کو لائی انہیں کہا دیئے ایک ہی کر دی قرآن کے نام تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی انہیں کہا یہ تو قوت حافظ یکدیرن کائنات زندگی را محورن انہیں کہا یہ تو قوتان جنہاں نظام عالم میں اس طرح سدھا تیر چل سکتا بالکل بہترین اپنے مدارک چل سکتا انہیں کہا کس طرح انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے تلوار اس واسطے کہ قرآن کا رستہ صاف کرے جنہوں قرآن کا پتہ نہیں جنہوں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل ہے جی ذرا کوئی پیر مارے تو جناب لمبے پہ جانے لمبے بھی نہیں سو جانے اور ایک اور سی دولت کی اولادہ ہوں جنہوں نے جناب 1000 سال برے صغیر ہوتے حکومت کی تھی ہے جی اور آج بھی لیکن کوئی پتہ نہیں انہوں اے جناب رنگیلے واقعی حقیقت باتیں ساڑھے ہوتے مسلط وہی کیتے گئے جڑے 1000 سال کی حکومت کو گران وچ انگریز دے نال کتے نواندے رہن انہوں نے جناب مخبریاں کر کے مجاہدین کی لسٹاں دے دے رہن انہوں نے مخبریاں کر کے جناب گھوڑی پال مربع کے مالک بڑے انہوں نے انگریز نے نوازیا آج تک ساڑھے ہوتے ہوئی مسلط ہیں لیکن انشاءاللہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا باطل ہمیشہ مٹن آیا اس کو صرف ایک دھکے دی روڑے چکے دی اور رب فرماتا انہاں دی باطل تے جڑے مکر ہیں نا اے جناب مکڑی دے جالے دی طرح انہوں جناب کسی نے کس کے ہاتھ پایا تو پھر نکل ہی آئے گا اور انشاءاللہ اسی نا امید نہیں ہیں اقبال کہتا نا امید نہ ہو ان سے اے رحمر فرزانہ کم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں لائی اقبال کہتا اس قوم کو نا امید نہ ہو کمزور تو ہے جناب سست ہے لیکن بے ذوق نہیں ہیں انشاءاللہ وہ ذوق جا چکیا اور انہاں ظالمہ دے جناب گریبان تے ہاتھ پاندہ بیڑا آ چکیا اور ایک قوم انہاں تو اتنی تانگے اور اس قوم نے دیکھنا پینا کہ ساڑھے نال مخلص کونن ساڑھا جینا مرنا کینا بیچے ساڑھی نے جدالہ کی تھے انہاں دیا جڑے ساڑھے نال پھرتے اور انہاں نے علاج کی چھوڑے ایک اتنے بے حسن انہاں دیا تمامہ مر جان ایک پیک کرا کے جناب ٹی سی ایس کرا کے پاکستان بھیجتے رہن اپنی جان بچان واسطے تو انہوں یہ لگتا کہ توڑے نال کھلوڑ گے توڑے نال کوئی کھلوڑ گے چل دیا گوڑیاں بھی ہون شیل بھی ہون سب کچھ ہمیں تاوی آتر بھولے نہ مرتے مرتے آداب کھوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس باطل کے نظام کو توڑ کر حق کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ حق غالب ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی ظالم کا ظلم کوئی عادل کا عادل روک نہیں سکتا اب آپ سب میرے ساتھ مل کر لگائیں تاجدار ختم نبوت یہاں تقریر میں بھاگے ہو ہے کا مزہ نہیں آیا انہوں نے کولکارا تک پہنچانا سی میں تک پارلیمنٹ تک پہنچانا تھا اسلام آباد تک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک مانگٹ ہاؤس کا جناب خوش ہونا چاہیے کہ جو حضور نے غلام آ کے جناب درو دیوار بھی خوش ہونے چاہیے کہ حضور نے غلام آ کے نہ لاؤ بس ساڑھے پیسے پورے ہو گئے ساڑھے اچھا بات دیتیاں پھر بھی کہہ رہے سن نبے بام پکارا سردار صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں اور سارے سیر تو بعد مولانا حضرت روحانی انگریزوں کی 27 سال چکی پین تو بعد ایک کہہ رہے سن ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو کہنے جی اب کلا لیں گے میں کہ کچھ اور سواد بھی لے لیا گولیاں بھی چلا لیا شیل بھی چلا لیں ہر ظلم برداشت کر لیا اسی انہوں نے نصرت جو جنہوں نے انگریز میں تھے نسایا سی تسی تک کالے انگریز ہو لڑنے دے ساڑھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں اسی یہ چاہنے ساڑھے ملک اپنا تفریح نہ پھیلے جناب افہام و تفہیم نال انہیں سارے کو بدماشر اٹھا دئیے ورنہ گھر سیکنڈ دیئے خدا گل ہی کوئی نہیں ہاں قوم جتنی انہوں کو تنگ بیٹھی ان کو لے کے تھلے تک سارے کو تنگ بیٹھی اور ہر ایک کا انتخاب غلط ہے اچھا یہ اترن کے جناب امریکہ تو تھلے نکلن کے پھر چائنا کے تھلے بڑھ جان کے اور چائنا کے تھلے نکلن کے پھر رشیا کے تھلے اور کسی کوئی آپرا بیانی رکھو قوم بھوکا رہنے واسطے بھی تیار ہے لیکن غیرت رکھو کوئی تھوڑی نہیں کوئی دنیا دی قوم اٹھتی ہے بنگلہ دیش والے اٹھتے ہیں اے انڈیا والے اٹھتے ہیں اے جناب افغانی اٹھتے ہیں اے ایرانی اٹھتے ہیں وہ بھی تمہیں گلا کرتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ تسی پاکستان کا حال کی کر دیتا جناب جب کوئی جناب غیرت کی بات آوے
ملی قومی غیرت کی بات آوے ادو بھی تسی گھر ستے رہتے ہو. کیا جناب ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ ہتھیاروں پہ لکھ دیتے ہو یہ ہتھیار امن کے لیے ہے. میں نے کہا ان ہتھیاروں پہ لکھو یہ ہتھیار حضور کے لیے ہے, یہ ہتھیار قرآن کے لیے ہے. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی دنیا میں گستاخی کر سکے. اور کسی کی ضرورت ہدف بنایا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میں نے کہا ہدف چلانے کے لیے, ابدالی چلانے کے لیے, گوری چلانے کے لیے, غزنوی چلانے کے لیے غیرت بھی تو غزنوی والی چاہیے. ابدالی چلانے کے لیے ہاتھ بھی تو ابدالی والا چلائیے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن وادی کرب یہ بہت بڑے جرنیل صحابی ہیں, بہت طاقتور. اور جناب رومیوں کے ساتھ جنگ کے دوران ایک رومی آیا جو 10,000 لشکر کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. جب وہ باہر سامنے آیا تو اس نے کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت عمر بن وادی کرب کی عمر اس وقت 86 سال تھی. آپ چھلانگ مار کے میدان میں آئے, آپ نے اس کے گھوڑے کی دم کو ایسے ہاتھوں پر لپیٹا اور اپنے قدموں کو ایسے جمایا. کہا جنگ بعد میں ہوگی, اگر جنے تے نو ہلا کے ہوگا. حضرت عمر بن وادی کرب آپ کی تلوار کا بڑا شہرت تھا کہ بڑی کاٹ کرتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے ان کو خط لکھا کہ اپنی تلوار مدینہ پاک میں بھیجے. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ تلوار آئی, حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد کو دے کر کسی جنگ میں بھیجا. واپس آئے, حضرت فاروق اعظم نے ریمارکس دیے, پوچھا حال حوال کے بتاؤ تلوار کیسی چلی؟ انہوں نے کہا جی بس گزارا ہی ہے, جتنا شہرت سنا تھا, جتنی جناب شہرت سنی تھی, جتنا چکر سنا تھا اتنی کاٹ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن وادی کرب کو, کہا عمر بن وادی کرب تیری تلوار بس گزارے لائق کی ہے, جتنا شہرت سنا تھا, جتنا جناب اس کی چکر سنا تھا اتنی کاٹ نہیں ہے. حضرت عمر بن وادی کرب نے پھر حضرت فاروق اعظم کو جواباً خط لکھا, کہا ہے امیر المومنین عمر بن وادی کرب نے تلوار بھیجی تھی, وہ ہاتھ اپنا ساتھ نہیں بھیجا تھا. ہاں تو یہ میں جانتا ہوں کہ جناب غزنوی بنا لی ہے, غزنوی چلانے کے لیے بھی غیرت غزنوی والی چاہیے ہے جی. اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے جی, کوئی ایک بھی نہیں ہے یار. 57 اسلامی ممالکن اے چودھری صاحب بیٹھے ہیں, جتنے جناب اس علاقے دے بھی چودھری ہون, کوئی اپنے گھر دے بوئے دے کے کوڑا نہیں سٹن دیتا یار. کہ مسلمانوں کی کتاب ہوئے تے لا ریب فیہ ہوئے ہے جی, جس سے شک دی گنجائش بھی نہیں ہے جی. وہ کتاب ہوئے تے جڑی میرے آقا مولا دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہوئے, اس نو چوک وچ رکھ کے کوئی جلا دے تے 57 اسلامی جناب جاگن انہوں نے ضمیر بھی نہ جاگے. اس واسطے ایک بات کرنا نکل کر